يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاد وأوسع يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاد وأوسع يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعفو وارفع يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا رب صل على محمد واغفر المعادي واسرف وردا يا رب صل على محمد وهو المعين واسرف وردا يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد رحل في حسنك الممنع رب صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك
طال أتقيائي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكين طبيبي السلام على المقدم في الإمامة
السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لو ذنب فيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. نصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. آلك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به اندعشوا وذهب رانا. صلى الله عليه. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان. صلى الله عليه. والفت إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب. يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب. حبيبي قدره لدى المولى وسيع رحيب. له الوجاهات في يوم اللقاء العصيب
وللرسل أجمع في اليوم ذاك الخطيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا بتغيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب عليه صلى إلهي ما سجع عن دليب يا ذاكرين النبي مربع أمس حصيب في ذكر طه إلى المولى أناب المنيب في ذكر طه إلى الدعوى أجاب المجيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أكرم قريب ومن تقبض بحبله قاد ما يخيب هيا استجيب وجد وسعاف من يستجيب فقد دعتكم دواعي شاد أمر غريب تفضي بمن قد صدق إلى الفناء الرحيم ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب الرحمن أقرب قريب ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب الرحمن أقرب قريب حيث التجلي من الرحمن نعم القريب بعذب وده وإحسان وفضل عجيب بالذكر تصبح في البقال صحيب في دار حسان من يسمع عليه عبد يجيب ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي الرحمن أقرب قريب وابت لمن عاش خائف للمهيمن رقيب الذكر للمصطفى هو شربنا الذبيب
واغفر لنا يا إلهي من وداد نصيب وصلي مع البرق لعلع أجاب المجيب بذكر الحبيب حبيب الرحمن بذكر الحبيب حبيب ربي الرحمن عليه وآله جميعا ثم من له صحيب ويجمع به الشمل يا ربي سما يا مجيب على الهنا والمسرة وصفاء العجيب نسقى بكاس كفى والله نعم الحديث يا ذاكرين النبي فطور بذكر الحبيب حبيب ربي الرحمن أقرب قريب الذاكرين النبي فطور بذكر الحبيب حبيب ربي الرحمن أقرب قريب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من نبي في ذكره أعظم به من نادى ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وأوذوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى فدرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرهيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تذل الأنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يذيل للمنكرات يقيم للصلوات
يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف للكروب واغفي أذى المؤذيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وهان عين الهمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكون بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه تاؤنا نرفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر أن أطاه نهانا صلى الله عليه الله كر الذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد تجرس لله قاذبة. محمد صادق الأقوال والكلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد معدن الإنعام والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكر روح لأنفسنا. محمد شكر فرد على الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد زينة الدنيا وبهجتها. محمد كاشف الغمات والظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ضاحك للضيف مكرمه. محمد جار والله لم يضع. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد يوم بعث الناس شافعنا. محمد نور الهادي من الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا. صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وصرى إلى الابن المصون عيانا. صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. صلى الله عليه. واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا. صلى الله عليه. هناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. صلى الله عليه. بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب البدر المرفع فملأ النور النواحي برسول الله عما كل الكون
جماعة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شرك تصدع ودانا وقد الهداية برسول الله وحمى كفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة برسول الله فنبي الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفتح وينادون ترامى قد من هول أفضل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع فلها فتسجد وتنادى اشفعت شفاع فعليك الله صلى فبدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نزل وإله العرش سماء يا عظيم المن يا رب جملنا بالمصطفى
سلما صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا به فانظر إلينا واعطنا بكل ما ظما وعافنا كل البلايا ودفع الآفات ورفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب اغثنا يا الله بحياة الضال أحمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنه يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وصلاة الله داشما له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمدا ترى وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak banyak yang hendak kami sampaikan atau yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Sebenarnya saya malu dan kami malu harus berbicara di depan orang tua kami, di depan guru kami, dan nggak bisa bicara. Biasa saya berbicara di depan pejabat-pejabat, di depan profesor-profesor, peneliti-peneliti dari luar negeri dan sebagainya. Tapi kalau saya harus berbicara di depan guru kita, dengan Habibana, Masya Allah, la hawla wa la quwwata, la hawla. Cukup 3 saja yang mau kami sampaikan. Yang pertama, begitu maghrib berkumandang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka teringat, ya Allah,
Alhamdulillah engkau pertemukan malam ini dengan malam 1 Rabiul Awal, malam di mana bulan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati ini terasa, ya Allah, bilalah kami bertemu dengan kekasih kami, ya Allah. Dan bukan hanya kekasih kami, kekasihmu ya Allah Muhammad. Itu yang kami rindukan. Dan ternyata dipertemukan di malam ini, di malam pertama kita salasin, atau di bulan pertama kita, atau di tanggal pertama, di malam pertama kita, bulan Rabiul Awal. Seperti begitu tadi kumandang maghrib, seperti ada cahaya terang di daerah barat, karena kebetulan kita ada di timur. Lalu sambil mengelus dada, ya Allah, malam ini malam bulan kelahiran beliau, ya Allah, akankah malam ini aku bisa bertemu dengannya, ya Allah. Dan dengan izin Allah pula, cahaya terang yang di sebelah barat yang kami lihat tadi menjelang maghrib, ternyata simbol dari kitab yang dibaca pada malam adalah Diya'ul Ulami, yang artinya cahaya yang terang. Masya Allah. Mudah-mudahan keterangan ini menerangi hati kita semuanya. Amin. Bukti kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Tidak ada yang bisa kami sampaikan. Untuk malam pertama ini enggak bisa kami banyak bicara. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah dipertemukan di malam yang di mana bulan-bulan tersebut atau di bulan itu dilahirkan kekasihnya, ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, mohon maaf kepada semuanya. Mungkin bagi kami majelis ini baru kali ini saya datang kemari, dan saya mohon maaf kalau seandainya kami kurang adab dalam bicara, kurang adab ketika datang tadi, mungkin agak terlambat. Mohon maaf ini terlambat. Karena memang tadi maghrib harus majelis juga. Mohon maaf. Dan mohon maaf juga kalau seandainya Bapak Ibu semuanya yang hadir ini terasa kami ini seolah-olah seperti menasihati. Mohon maaf. Tak bermaksud menasihati. Kami hanya sekedar meminta apa yang Rasul sampaikan kepada kami melalui hati kami dengan perantaraan para guru-guru kita. Dan atas permintaan guru kami supaya ikut menyertai di majelis ini agak-agak berapa malam, walaupun sangat berat bagi kami karena kami ini tidak layak untuk duduk apalagi menyampaikan di majelis ini. Beliau yang mulia, yang Masya Allah. Dan saya malu. Bahkan kalau lah boleh curhat, saya ketika asar Rasulullah kemarin datang di Lam, Masya Allah, ketika saya melihat yang di kaca besar yang kita kenal dengan Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu tak berani melihat. Malu saya dengan Rasulullah, karena saya ini bukan siapa-siapa. Malu dengan Rasulullah, baru imamah. Sampai dalam hati saya, ya Allah, apakah dosaku, apakah saya ini enggak diakui oleh Rasul sebagai umatnya? Kenapa timbul rasa malu yang sangat melihat Imam Rasulullah, sehingga saya terkesan dan seperti nggak bisa menghadap imamah itu kecuali menyamping sebelah kanan. Kayak manalah perasaan orang pada waktu itu memahami tentang itu. Tapi saya sendiri terasa berat, ya Rasulullah. Saya harus berhadapan dengan imamah yang selalu melekat di organ atau di anggota tubuh yang paling mulia di diri manusia, yaitu kepala. Maka ya Allah, lalu sampai rumah saya berdoa, ya Allah, rasa malu saya dengan Imam Rasulullah jangan kau palingkan hatiku untuk cinta kepada Rasulullah. Pertemukanlah aku dengan bulan maulid ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah pertemukan dengan maulid. Masya Allah, benar rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Maka ada sebuah syair itu kan, alangkah indahnya hidup ini bila kita dapat berjumpa dan bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dia ulami adalah cahaya yang terang. Jangan sampai kita justru gelap di dalam cahaya yang terang. Sedikit mengambil ibrah dari ulama-ulama, jangan sampai kita gelap di cahaya yang terang. Ketika datang bulan Maulid, begitu terang cahaya itu datang di bulan itu, lalu kita bergelap-gelap tak mau menghadiri majelis-majelis di mana Rasulullah datang. Maka ada guru kami yang mengatakan bahwa berterima kasihlah ketika di daerahmu, di kampungmu ada maulid. Kenapa? Karena pada setiap maulid Rasulullah datang dan cahaya itu datang kepadamu, lalu kamu menghindar, maka merugi. Maka beruntunglah kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan cahaya terang menerangi kita, sekujur tubuh kita, terutama hati kita, sehingga kita menambah dan tambah cinta kita kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan maulid di malam-malam Rabiul Awal ini, ya Allah, pertemukan kami dengan kekasihmu Muhammad, ya Allah. Walaupun hanya dengan mimpi, ya Allah, pertemukanlah ya Allah dengan keberkahannya maulid, ya Allah. Walaupun sebenarnya ketika mahalul qiyam tadi, terutama tadi di ujung-ujung akhir, bagi yang merasakan kehadirannya, hadirlah. Seolah-olah Rasul mengatakan, terima kasih wahai umatku, kendati pun kalian tidak pernah melihat, tapi kalian memujiku, dan bahkan kalian cinta kepadaku. Kita beriman walaupun tidak melihat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rasa cinta ini dibalas oleh Rasulullah. Habibana, saya tidak bisa banyak bicara di malam pertama ini. Mudah-mudahan Habibana maklum. Ya. Tapi yang paling penting adalah di antara cahaya-cahaya tersebut, letakkan Nur Muhammad itu dalam hati kita. Nur Muhammad. Dalam kajian tasawuf, di dalam jasad kita ini ada yang paling kecil, yang paling mulia, yaitu hati. Di dalam hati itu ada yang paling mulia, yaitu qalbu. Di dalam qalbu itu ada yang paling mulia, yaitu ruh. Di dalam ruh itu ada yang paling mulia, nur. Dan di dalam nur itu ada yang paling mulia, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka letakkanlah Nur Muhammad di dalam hati kita supaya cinta kita sempurna, dan mudah-mudahan cinta kita terbalas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terakhir penutup, ketika kita mendengar ayat ini, begitu ya ayyuhalladzi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka kita jawab selawat Allahumma shalli wa sallim wa barik, atau selawat yang lain. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, langsung kita jawab labbaik Allah, lalu kita berselawat Allahumma sallu alaihi, selawat lagi, wa sallimu taslima, selawat ditutup dengan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan Habibana, mohon maaf, tak layak kami menyampaikan di malam ini karena beliau melihat. Malu saya menyampaikan, takut kalau nanti baca hadis salah karena beliau melihat kita. Banyak bicara, banyak salah, kalaupun hanya rasanya tidak banyak, tapi kami merasa bersalah. Astagfirullahaladzim. Kepada semuanya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Di bulan ini, yang hadir malam ini, jangan tinggalkan majelis ini sampai selesai. Jangan tinggalkan majelis ini sampai selesai, nanti waktunya 1 bulan atau seterusnya. Karena beruntung kita pada setiap malam jadi hadir Rasulullah SAW.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang mulia. Bulan di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang teragung, manusia yang termulia, manusia yang terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tercinta bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang paling diharapkan. Pertemuan setiap orang, setiap hati ingin bertemu, ingin memandang, ingin dekat, ingin duduk bersama, dan tentunya ingin mencium tangannya, ingin mencium keningnya, ingin memeluk tubuhnya, ingin menatap secara terus menerus, dan ingin mendapatkan syafaatnya, ingin mendapatkan minuman dari telaga Kautsarnya, dan ingin mendapatkan minuman tersebut dari suguhan beliau dari tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pemberiannya kepada kita, dan tidak ada pemberian yang lebih baik, tidak ada pemberian yang lebih tinggi, tidak ada pemberian yang lebih bernilai dibandingkan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Raihlah apa yang kalian bawa, bawalah dalam bentuk yang besar, bawalah dalam bentuk yang bersih, yaitu apa? Hati kita. Hati kita. Seluas apa kita dibukakan hati itu, maka sebanyak itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Sebagaimana sebesar apa hati kita ini sanggup untuk menampungnya, maka sebegitu juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ini bukan sebagaimana yang kebanyakan orang-orang senang, gembira, berkumpul, beramai-ramai di atas muka bumi ini. Bukan. Itu semuanya semu. Tapi inilah yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau orang ingin berkumpul dan bahagia, tidak ada yang lebih bahagia dan kebahagiaan yang hakiki, yaitu berkumpul karena Nabi Muhammad SAW. Adapun kebahagiaan yang lain, orang berkumpul saat bertemu di rumah makan, orang bertemu sangat membicarakan apapun urusan dunianya, mungkin mendatangkan keuntungan bagi dia besar, tidak, itu semuanya semu. Dan itu sebenarnya bukan yang hakiki, dan bahkan itu adalah tipuan-tipuan belaka. Tapi kegembiraan orang duduk dalam majelis seperti inilah, maka itulah yang sebenarnya kegembiraan. Dan kegembiraan kita ini, kegembiraan ini kalau dikumpulkan dari mulai pertama gembira makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Nabi Muhammad, sampai kegembiraan itu di akhir zaman kemudian dikumpulkan menjadi satu, maka tidak ada setetes dari kemuliaan Nabi Muhammad itu sendiri. Kegembiraan kita tidak bisa untuk mewakilkan begitu besar tingginya kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, saudara kita, guru kita, mungkin sebahagian sudah ada yang kenal dengan beliau, Profesor Nur Hadi. Sedikit yang disampaikan, kita bersyukur kepada Allah menjadi pembuka bagi hati-hati kita yang hadir di sini. Sedikit yang disampaikan, tapi besar, banyak yang disampaikan oleh beliau.
mengetuk pintu hati kita semua di sini. Menandakan apa? Menandakan bahwasanya memang betul kalau di dalam majelis ini hadir Nabi Muhammad. Di dalam majelis ini hadir Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin hati itu menjadi tersentuh sedangkan tidak ada yang hadir di sini yang menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun. Tidak mungkin. Dengan sebabnya hadirnya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti para malaikat pun akan bersama, maka pasti arwah solihin pun akan bersama. Itulah yang menyebabkan hati kita hadir. Maka jangan sampai yang terang benderang ini kita tutup, justru kita mengambil ke tempat yang gelap. Sudah jelas kita berada di tempat yang terang, jangan ditutup dengan hati kita sendiri, jangan ditutup dengan prasangka buruk, jangan ditutup dengan kesombongan, jangan ditutup dengan apapun yang ada kaitannya dengan yang menghalangi antara kita sama Allah Ta'ala. Jangan. Kita ini siapa? Kita ini tidak ada apa-apanya. Justru kita di sini adalah meminta bagian di sini. Meminta bagian di sini. Kita datang ke sini mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadarkah kita setiap yang kita ucapkan dari awal, assalamu alaika, assalamu alaik, berapa kali itu? Assalamu alaik, berapa kali? Sadarkah kita pada saat kita mengucapkan assalamu alaika yang di ujungnya itu ada kalimat ka, dhamir, berarti kita sedang mengucapkan salam kepada siapa? Nabi Muhammad. Langsung. Terbayangkan tidak? Dapatkah kita merasakan tidak pada saat kita mengucapkan kalimat assalamu alaika itu? Kita mengucapkannya dengan lisan. Mudah-mudahan hati kita juga menghadap kepada Nabi Muhammad. Pernah nggak merasakan kalau duduk sama orang yang kita anggap terhormat, kemudian dalam pembicaraan itu dia memberikan wajahnya kepada kita. Dia memberikan perhatiannya kepada kita. Dia memberikan ucapan-ucapan yang baik kepada kita sebagai tanda kalau dia betul-betul senang dengan obrolan dengan kita. Maka kita akan menikmati setiap tatapannya. Kita akan menikmati setiap ucapannya. Kita menikmati kalau dia betul-betul memperhatikan dan itu terasa di dalam hati kita dan menjadi kebanggaan bagi kita dan kita akan menceritakan kemana-mana. Tatapan siapa yang lebih hebat dari itu? Perhatian siapa yang lebih hebat dari itu? Pada saat kita mengucapkan assalamu alaika, Nabi Muhammad memperhatikan kita dengan betul, dengan tatapan yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad pada saat menatap kita, seberapalah nilainya kasih sayang yang kita miliki sekarang. Sadarkah kita saat kita mengucapkan assalamu alaika, Nabi Muhammad SAW itu menjawab salam itu dengan perhatian yang penuh. Sadarkah kita pada saat kita mengucapkan assalamu alaika, yang katanya kita mengucap itu karena rindu, ketahuilah bahwasanya Nabi menjawab salam itu dengan kerinduan yang begitu besar. Sadarkah kita pada saat kita mengucapkan assalamu alaika itu, Nabi SAW menatap kita, memandang kita dengan tatapan yang pasti itu juga adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jelas pada saat kita mengucapkan assalamu alaika, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tengah memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Ya Allah. Pada saat kita dalam salat, dalam tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi. Berarti kita ini tengah mengucapkan salam secara langsung. Saat itu dikatakan oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar dalam kitab beliau Salatul Muqarrabin, saat seseorang mengucapkan salam di dalam tahiyat assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, maka saat itu dia tengah langsung berziarah kepada Nabi Muhammad.
Saat itu dia tengah berhadapan langsung kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk bisa hadir setiap malam dalam maulid-maulid yang ada selama 1 bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan, ya Allah, saya niat dalam bulan Rabiul Awal ini untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Minimal 1 hari saya baca 1000. Dalam keadaan bagaimanapun. Ayo baca. Pergi pulang menuju ke tempat di mana maulid diadakan, baca selawat terus. Dan saya niat, ya Allah, dalam bulan maulid ini saya niat untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad lebih daripada sebelum-sebelumnya. Lebih bersemangat lebih daripada sebelum-sebelumnya. Saya niat, ya Allah, untuk menghadiri setiap malam maulid-maulid yang ada. Saya niat, ya Allah, untuk bersilaturahmi. Saya niat, ya Allah, untuk berbuat baik. Saya niat, ya Allah, sebagai niatnya orang-orang yang saleh berada dalam bulan maulid ini, maka saya berniat dengan niat mereka. Amin ya rabbal alamin. Di dalam maulid, dari awal hubungannya kepada Nabi Muhammad terus hebat, dan dikatakan dzikru Muhammadin rauhun li anfusina. Menyebut nama Nabi SAW itu adalah kehidupan bagi jiwa. Kalau mau jiwa kita hidup, maka hidupkan dengan Nabi Muhammad. Apapun yang didengar, yang kita sebut, yang ada kaitannya kepada Nabi Muhammad, maka itu akan menghidupkan kita punya jiwa. Sholawat menghidupkan jiwa. Menyebut, menceritakan akhlak Nabi Muhammad menghidupkan jiwa. Menceritakan, menyebutkan keluarga Nabi Muhammad menghidupkan jiwa. Menceritakan, menyebutkan sahabat Nabi Muhammad menghidupkan jiwa. Apapun cerita tentang Nabi Muhammad, baik cerita yang senang, apalagi ataupun cerita yang pedih, maka semuanya menghidupkan jiwa kita. Dan itu yang akan kita dengar selama di dalam maulid ini. Dan di dalam maulid kita ada mahalul qiyam. Saat di mana rasa kegembiraan itu berada pada posisi puncaknya. Yaitu apa? Menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dan pada saat itu kita berdiri, dan berdiri itu adalah bahagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berdiri karena Nabi Muhammad berarti berdiri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Nabi Muhammad berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sambutan solawatnya, dengan marhabannya. Masya Allah. Dan Allah itu menunjukkan kebesaran daripada maulid itu dengan kejadian-kejadian. Dan kejadian di antara kejadian itu memberikan hikmah yang besar bagi umat. Saya ingin menyampaikan satu cerita. Yang mana cerita ini diceritakan secara langsung oleh Allahyarham Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Muhaddith Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita kenal beliau, paling tidak pernah mendengar namanya, pernah melihat fotonya, gimana gagahnya. Kata Habib Taifur, karena beliau salah seorang muridnya, Abuya itu komplit Habib, komplit. Ya ganteng, ya kaya, ya alim, ya saleh, ya wali, komplit ada pada diri beliau. Semua ada. Seperti Nabi Sulaiman. Nah, beliau menceritakan satu kisah yang beliau dengar langsung dari Allahyarham abahnya Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Said Alwi ini mendengarkan langsung dari abahnya Said Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Cerita tentang apa? Ini menunjukkan salah satu kemuliaan dan kebesaran maulid, terutama pada saat mahalul qiyam. Jadi zaman itu Mekah belum dipimpin oleh kerajaan yang ada sekarang ini, tetapi dipimpin oleh Syarif Hussein.
Syarif Husain yang memimpin Mekah pada saat itu, yang memimpin Jazirah Hijaz. Dan Said Abbas, kakeknya daripada Said Muhammad ini, mendapatkan undangan pertemuan istimewa ulama di Palestina, yang mana beliau sebagai perwakilan para ulama, atau mungkin ada beberapa yang lain juga ulama menyertai beliau untuk hadir di Palestina. Ada apa di Palestina? Saat itu di Palestina tarmim, merenovasi Kubbatul Khadra. Kita kalau melihat di kalender itu ada kubah berwarna apa? Kuning keemasan. Yang di bawahnya itu, di dalamnya itu ada batu besar. Di mana dulu Nabi SAW itu, disitulah awal beliau bertolak untuk melaksanakan Mi'raj. Cuma sekarang itu dipropagandakan oleh apa? Yahudi sebenarnya. Sehingga orang pikir umat Islam itulah yang dikatakan Baitul Maqdis. Bukan. Itu adalah Kubbatus Sahra. Bukan itu Baitul Maqdis. Jadi ingin direnovasi kubahnya. Kubahnya itu ingin direnovasi. Kubbatus Sahra, bukan Kubbatul Khadra. Kubbatus Sahra. Jadi kubah batu yang ada dalamnya. Kalau Kubbatul Khadra, itu kubahnya Nabi Muhammad. Kubah hijau. Ini Kubbatus Sahra. Baik. Sampai di sana ternyata, begitu sampai di sana, kemudian acara itu dimulai, rupanya dilaksanakan Maulid Nabi. Dibacakan Maulid Nabi. Jadi pembacaan Maulid Nabi ini di mana-mana. Semua yang ahli sunnah wal jamaah mengamalkan ini. Kemudian berkumpul membaca Maulid Nabi, suasana haru luar biasa. Dan beliau tertuju pandangannya pada satu orang. Said Abbas ini tertuju pandang kepada satu orang, yang mana orang ini dia lihat dari awal berdiri terus. Berdiri. Di mana orang duduk dia berdiri. Saat Malik lihat berdiri. Tapi setelah orang duduk lagi dia tetap berdiri. Sampai selesai Maulid dia tetap berdiri dan juga tidak duduk. Kemudian Said Abbas tanya kepada orang sebelahnya. Itu orang dari tadi saya lihat berdiri terus dalam Maulid. Kemudian orang ini bilang, ya, dia setiap kali hadir Maulid dia selalu melakukan hal yang sama. Dia terus berdiri dari awal sampai akhir sampai pulang. Penasaran ini Said Abbas, ada apa ini orang ini kok berdiri terus? Kemudian apa? Selesai Maulid, kemudian beliau minta izin kepada kawannya di situ. Tolong katanya, aku pengen ketemu itu orang. Pengen bicara sama orang itu. Akhirnya dekat ketemu sama orang itu. Kemudian beliau minta izin, katanya, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kalau kau suka untuk menjawabnya, silahkan kau jawab. Tetapi kalau tak mau, tak suka kau menjawabnya, tak kau jawab pun tidak mengapa. Dia tanya, ada apa katanya? Apa gerangan yang harus aku jawab? Dia bilang, aku bertanya, kenapa kau berdiri terus di Maulid dari awal sampai akhir? Masya Allah. Dia bilang, dia dengan senang menjawab pertanyaan itu, katanya, dengan senang hati aku menjawabnya. Dengan senang hati aku akan menceritakannya. Begini katanya, dulu aku adalah orang yang paling pengingkar terhadap Maulid Nabi Muhammad. Aku adalah orang paling suka membid'ahkan yang namanya Maulid Nabi Muhammad. Aku yang paling kuat memprotes yang namanya Maulid Nabi Muhammad, terutama pada saat Mahalul Qiyam. Gencar dia dulu. Dia berani masuk ke majlis Maulid, kemudian dia cerca nih Maulid semuanya, terutama pada saat Mahalul Qiyam. Saat berdiri itu. Kemudian dia cela, dia protes, dia bid'ahkan segala macam. Dengan keberanian dia nih, kemudian dia menceritakan, suatu ketika saya tidur dia mimpi, dalam mimpi itu, di tempat yang sama dia mencela Maulid itu, kemudian orang berkumpul di situ membaca Maulid Nabi, kemudian orang-orang semua berteriak mengatakan, Rasulullah datang. Kemudian aku melihat, aku menoleh, dari arah pintu ada seorang yang bercahaya, yang rupawan datang. Masya Allah, bagaimana keadaan seperti orang riuh rendah saat itu. Semuanya ingin berebutan mendekati Nabi, memegang tangan Nabi Muhammad, menyalami tangan beliau SAW. Kemudian di dalam mimpi itu Nabi bersabda mengatakan, la taqumu, kalian yang duduk jangan berdiri. Kullu man marrait alaih yakum. Kullu man marrait alaih yakum. Kalian gak usah berdiri, duduk aja. Tetapi siapa yang kudatangi, berdiri. Jadi akhirnya Nabi SAW dalam mimpi itu mendatangi satu-satu.
Yang pertama datang begitu Nabi mendekat, dia pun berdiri, kemudian dia pegang, dia cium tangan Nabi Muhammad SAW. Fulan, setiap mendatangi berdiri. Gilirannya ini orang, begitu dia mau berdiri, Nabi mengatakan, ijlis, la taqum. Duduk, jangan berdiri. Dan Nabi melewatkan ini orang. Kemudian dia terbangun, apa yang terjadi? Begitu dia bangun, dia dalam keadaan lumpuh total, seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak bisa bergerak sama sekali. Lumpuh. Bagaimana coba lumpuh ini? Akhirnya dia upaya, tentunya berobat. Dokter macam-macam, nggak bisa, ngobati dia. Akhirnya datangi para ulama yang ada di situ. Yang tadi tidak menjadi kebiasaan dia mendatangi orang-orang yang soleh, didatangi para ulama, orang-orang yang soleh. Akhirnya dari datang itu ada di antara mereka yang menyarankan, kau datang kepada satu orang ulama sepuh di sini. Namanya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Abu Khalil Al-Khalidi. Ini satu orang ulama sepuh, orang alim besar, kabir, alama. Abul Khalil Al-Khalidi. Datang akhirnya. Datang kepada beliau, dibawa nih, dipapalah tentunya. Kemudian sampai kepada beliau, kemudian beliau mengatakan, ya fulan. Dia mengatakan, ya fulan, lazim tuqaddimu syai' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam turdih. Dia menjawab, kau harus melakukan sesuatu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat Nabi ridho kepadamu. Kemudian mendengarkan dia mengatakan apa? Dia bilang, di hadapanmu aku nazar, katanya. Seandainya aku sembuh, maka aku akan berdiri dari awal maulid sampai akhir. Aku berjanji tidak akan aku membid'ahkan lagi, aku tidak akan mengingkari yang namanya maulid ini. Dan aku akan berusaha untuk hadir kepada maulid, mencintai maulid, dan dari awal sampai akhir aku berdiri. Itu nazar dia. Itu nazar dia, akhirnya dia pulang. Itu baru nazar itu. Baru nazar. Kemudian akhirnya apa? Entah sehari, entah 2 hari. Karena dia juga dalam keadaan sakit, nggak bisa dia menghadiri maulid. Suatu ketika kembali dia mendapatkan itu, mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama. Nabi datang, tetapi pada kedatangan yang berikut ini, pada saat giliran Nabi melewat dia, Nabi mengatakan, berdirilah engkau sekarang. Berdirilah engkau sekarang. Dan di dalam mimpi itu dia berdiri, dan dia terbangun, sembuh total. Yang tadinya dia lumpuh, dia sembuh total. Sehat kembali sedia kala. Itulah yang menyebabkan kenapa aku berdiri dari awal maulid sampai akhir. Jadi cerita ini masyhur, ma'ruf cerita ini. Kenapa? Karena ada riwayatnya. Said Muhammad dia mengatakan ini dengan sanad, katanya. Aku mendengarkan daripada ayahku Said Alwi. Said Alwi dari abahnya Said Abbas. Said Abbas itulah yang mengalami peristiwa itu. Nah, walaupun ini hal seperti ini jarang-jarang terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala tentukan kejadian-kejadian seperti ini agar menjadi pelajaran terutama bagi kita kalau kita yang mencintai maulid Nabi Muhammad SAW, menambahkan rasa semangat kita untuk menghadiri maulid. Dan mudah-mudahan cerita ini bagi mereka yang mengingkarinya, mudah-mudahan menjadi hidayah bagi mereka. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri di setiap malamnya. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersemangat. Dan insya Allah Profesor Nur Hadi akan bersama kita di beberapa malam. Ini beliau ini dia punya gelar banyak ini. Itu kalau taruh di lemari nggak cukup. Nggak cukup tuh lemari itu tuh. Banyak ini gelarnya, saya susah ngapalnya. Profesor, doktor, MA, M ini, M itu, MA. Banyak, Masya Allah. Beliau ini
pecinta ilmu, suka sekolah. Dan beliau juga membina banyak majelis di Pekanbaru ini. Alhamdulillah. Di samping juga beliau sebagai dosen, tapi beliau juga membina majelis-majelis. Jadi insya Allah kehadiran beliau bersama kita menambah semangat kita dan memberikan manfaat kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kepada keluarga besar almarhum Said Abdullah bin Umar As-Segaf, Syarifah Maryam binti Husain Barakbah, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik, yang mulia. Dan apa-apa yang kita dapatkan pada malam hari ini juga terlimpahkan kepada mereka semua yang sudah kita bacakan namanya tadi sudah wafat, dan tentunya kepada keluarga kita yang wafat dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita sama-sama bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى تبشر بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتدتنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا،
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكيس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآل ما حرك الريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti biasa sama-sama kita perbaharui iman kita dengan mengikuti bacaan kalimat tauhid setelah saya. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين.